السلام علیکم بھائیوں، بڑوں، چھوٹوں۔ بات وہی کلیئر اس معاملے پہ کرنی تھی، فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے انسانی شکل میں نہیں آتے اور یہ آیات شبہ میں سے ہے، اور یہ ان جادوگروں یا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے آئے ہیں، آج تک یہاں منواتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب سب سے پہلے تو یہ فرق بتائیں اور سوچیں کہ جن کی ہوندا ہے، پھر سوچیں فرشتہ کی ہوندا ہے۔ اگر فرشتے انسانی شکل میں آئے، ہم اس بات کو ان الفاظوں سے بول رہے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، پھر کدھر گئے؟ پھر غائب ہو گئے۔ اور پھر جنات کیا ہوتے ہیں؟ جنات بھی نظر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جنات نظر نہیں آ سکتے تو پھر فرشتوں سے افضل ہو گئے، کیونکہ غائب رہ کے جڑا وہ مطلب وہ زیادہ کہہ لیں کہ طاقتور ہو گئے، غائب رہ کے زیادہ ایک کہہ لیں کہ پاور بڑھتی ہے، جسے کہتے ہیں عزت بڑھتی ہے۔ لو جی مطلب غائب ہی گیا، اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ دینا یؤمنون بالغیب، چونکہ جو چیکنگ کا ججمنٹ کا ایک معیار ہے قرآن نے مقرر کیا بچپن میں جب بھی ہم سنتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے، یا ہمیں جج کرنے والی طاقت رب العالمین کی ذات کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کتنے بیٹھے آج تک نظر نہیں آئے، مطلب علم غیب ہی ہے، حقیقت میں کہاں پر ہوتے ہیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آج کل ایک بات ہے، بات سے بات نکلی ہے تو بتا رہا ہوں، کواکب کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ستارے کے اوپر فرشتہ ہوتا ہے، اسپیس ہی گئے نا، اتوں نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا سی ایک اینگل تو جدو وہایا بھی فرشتے نے اپنا آپ اللہ رب العالمین دے حکم دے نال۔ تو جنات پھر کیا ہیں؟ پھر جنات کو یہ رتبہ مل گیا، وہ غائب نے، یہ فرشتے ہی ہیں جو غائب ہی ہیں، کیونکہ اگر جن ہو تو وہ بھی نظر آ سکتا ہے، اور پھر بھاگے گا، اگر فرض کرو چوری کاٹتا پڑے گا تو پھر غائب ہوا، پھر تو وہ جن ہوا یا فرشتہ ہوا؟ آپ لوگ بتائیں گے۔ ایک بات ہے، ویسے شیئر کر رہا تھا آپ سے، اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا، ایک ایمان والا بن کے آپ سے بات کر رہے ہیں، کوئی اتنی بڑی نہیں، عام عقل والا کوئی بھی اس طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے، یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں بھی باتیں آ سکتی ہیں اور آتی ہوں گی۔ تو فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ کے غائب ہو سکتا ہے، اور جن بھی انسانی شکل میں آ کر غائب ہو سکتا ہے، تو پھر فرشتے اور جن میں فرق کیا ہے؟ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے ہو گیا تو یہ تو سسٹم کولیپس کر جائے گا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تو خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی رخنا نہیں دیکھے گا، کوئی شگاف نہیں دیکھے گا، کوئی نقص نہیں دیکھے گا۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے تھیں، اور ویسے بھی اتنے بڑے اجسام اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ بیان کریں، وہ ایک فرشتے کا حال عرش کے فرشتوں میں سے، ویسے حدیث تو بتا ہی دی گئی تھی کہ مطلب فرشتوں کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، اور عرش کے فرشتے کے بارے میں بتایا کہ وہ مینس کہ فرشتے کی جسامت کے بارے میں بات شروع کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ نور ہی ہے جس سے یہ ممکن ہے۔ اتنا بڑا جسم کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک ہے، درمیانی حصہ جو بنتا ہے، اور پھر دنیا آتے ہیں، آسمانی فرشتے آتے ہیں، پھر دنیاوی فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینس کہ ان دنیاوی فرشتوں کا 100 سال ہو گئے ہیں یا 50 سال، اس طرح 50 سال کی مسافت۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے اتنی بڑی جسامتیں یہ نور سے ممکن ہے، جو کہ اور نور دو طرح کے معنوں میں آتا ہے، ایک تخلیق کے لحاظ سے نور ہے، اور ایک جسمانی احساس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں نور میں شہوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو نور ہے وہ کمپلیٹ ہے، یعنی کہ دونوں ان میں چیزیں کمپلیٹ، جنہوں کہہ لو کہ جمع منفی دونوں ایک طرح ہو گیا، ان میں شہوت نہیں، اور اس طرح سے اور غائب بھی ہیں، نہ نظر آنے کے حساب سے بھی وہ نور ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نور کے حوالے سے، میں ایک ویڈیو وہ دیکھ رہا ہوں، وہ مزید میں دیکھ کے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ایک دو بات کروں گا الگ سے بھی، اور یہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی بات کہ جو ہے اگر سسٹم اس طرح سے ہو کہ نظر آنا شروع ہو جائیں یہ فرشتے، تو یہ معاملہ کون بھروسہ کرے گا؟ کوئی ہوتا ہے، کوئی چوری ہوگی، کوئی ڈکیتی، اس طرح سے کئی طرح کے لوگ سوالات اٹھا سکتے ہیں، اور وہ جو ہاروت و ماروت آئے
کیا ججمنٹ ہو رہی ہے. نال دسن بھی دے نے اسی فرشتے ہاں جی تے تہاڑی ازمائش واسطے بھیجے گئے ہیں. آزمائش کدی دس کے ہوندی نہیں. ایک گل ہے, ایک بات ہے, اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور پھر اللہ دینا یؤمنون بالغیب. یہ دو گلاں چیزاں ایسیاں ہوئی نے جڑا کہ سانوں یہ سوچن تے مجبور کر دیاں کہ جی ازمائش دس ہی دیتی پھر ازمائش کدی رہی. جدوں نال دسن دے نے گا اسی ازمائش بھیجے گئے ہیں تے ساڈے کو میاں بیوی دے وچ جدائی پاؤن والا جادو سکھنا تے دھیان نہ سکھنا, پھر ازمائش کدی رہی. پھر تے ویکھن والے نوں پتہ لگ گیا. پھر اگر فرشتہ بھی ہو تے ساڈے وغیرہ تے طرز آندے نے یار فرشتہ ایڈی وڈی چیز, ساڈیاں دیاں تے مطلب منظر اپنا مراقبے تے تہجداں اور دن رات کی عبادتیں ہمارا مقصد ہی یار ہماری کسی فرشتے کے ساتھ بات ہی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات اس طرح سے ہیں. ایسا ویسا کوئی یہ جو آیات ہیں یہ کمپلیٹ جو ہیں, اور نور ہمیشہ نور ہی ہے. اگر ہم مٹی اور وہ مٹی میں آ سکتے ہیں اس کا مطلب ہمارا بھی کوئی ریورس پروسیس ہو سکتا ہے, ہم نور میں جائیں. ویسے یہ یونی ڈائریکشنل بھی ہو سکتا ہے. ایک بات ہو سکنے والی بات ہی نہیں اگر ان تمام باتوں کو جو میں نے کی ان کو مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے اور سمجھا جائے, اور یعنی کہ قابل بھروسہ یہ سسٹم ہی نہ رہے پھر. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ایک دفعہ ملے اور کہا نہ مشرق میں ہے, ایک شخص ملا کہ نہ مشرق میں ہے جبریل, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال نہ جنوب, اس طرح کی حدیث ہے, نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں, تو کہاں پہ ہے؟ فرمایا کہ پھر تم ہی ہوئے گا, مطلب تم ہی ہو. اس طرح کی احادیث اور یہ ساری کی ساری چیزیں. اور پھر یہ احادیث کیا ہیں معاملات آج تک ابھی تک تو خیر فرشتے جس گھر میں تصویر و داخل نہیں ہوتے. آج یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتے جس گھر میں ہوں, جس گھر میں تصویر ہو یا جانور ہو کوئی کتا وغیرہ, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج ہم کیا کہتے ہیں, قرآن پاک میں آیت ہے, ایک مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو جانور حلال کیے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی جانور کو مارنا تم پر حرام ہے. یعنی کسی کو پتھر سے بھی ہم تکلیف نہیں دے سکتے کہ بات ہے, اور وہ جانور اللہ کی تخلیق ہے, وہ گھر میں ہے, تو کیا مطلب فرشتے داخل نہیں ہو ایک بات ہے. وہ تخلیقات ہی اللہ اور اس کے رب اللہ اس کے جو فرشتے ہیں ان کی ہیں. تصویر جو بنی ہوئی ہے وہ بھی ایک تخلیق ہے, پینٹنگ ہے. آج ہم کریٹیوٹی کا نام دے رہے ہوں, کریٹیوٹی کن کی طرف سے ہوتی ہے؟ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا آج فرشتے نہیں داخل ہوتے, اور کہنے والے ان حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں لوگ, یہ نہیں ہے حدیثاں ضعیف ہی ہیں یہ وہ. پھر آخر کار میں بہت ساری اور بھی باتیں سوچتا ہوتا ہیں معاملات میں, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. پہلے کہہ رہا ہوں ایمان والا ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں, باقی اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, معاملات ہو سکتے ہیں. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں تو پھر آخر کار کوئی غزوہ ہند بھی تو ہے نا, کوئی جنگ بھی نام دی کوئی شے بھی ہے, کوئی آخری دور چلا دی ذات نے کوئی رکھیا ہوا ہے بھیجن واسطے, یعنی کہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام وہ آن گے. مطلب کوئی فتنہ پرستی, کوئی خدا باطل خدا ہیں جنہوں نے اپنے کوئی فرشتے بنائے ہون گے, وہی گل ہے. مطلب جن بھی بنائے ہون گے تو انہوں نے جنگ ہوئے گی یقیناً. اس طرح کے معاملات وہ جو لوگ اس دور بھی ہون گے یقیناً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو بھی تو ہوا ہے نا, ایک بات ہے. ان پر جادو کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی عالمین ازلاں دا اوندا بھیجا ہوا نبی, تو وہ اتنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جادو ہو گیا. پھر میں کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کے ہی انہوں نے یقیناً پتہ ہونا کہ یہ کام ہونے نے. آپ یہ حدیثاں کہتی ہونے جہے گھر جانور ہوئے یہ ہوئے وہ ہوئے, مطلب کہ تصویراں ہون ایک بات ہے, یہ وہ اپنے میں لحاظ نہ کہنے, مطلب کہ انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ انہوں کے لحاظ نہ میں گل کرنے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر کہ کہہ دینے حدیثاں یہ گل کہہ دینے تو چلو جی, مطلب کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایسا ہرگز معاملہ میں آج ہم کہتے ہیں یہ جو تخلیقات ہیں گھر میں ایک اچھا ایک جسے کہتے ہیں اسکیچ کرنے والا, کوئی ہمارے بہن بھائی ہیں اسکیچنگ کرنے والا, ہم کہتے ہیں یار جی کیا بات ہے. ہم نے یہ سوچا لو جی تصویر بناتی ہے تو جو روح ہی پھونکے وا اللہ تعالیٰ کیا مطلب دینا ہے کہے گا. ایسی ہرگز باتیں یہ جو ہیں آج ہم سوچتے ہیں تو آج ہمیں سوچ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا. خیر اپنی اپنی باتیں پھر کہہ رہا ہوں, ایمان والا بن کے گل کرنے ہیں جڑا انہوں زیادہ وہ مطلب لینا فیل کرنا تو کر لو, اپنے ذہن اپنا خیال ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. خیر تو میرا تو یہی ماننا ہے فرشتوں کے انوار ہوتے ہیں اور جسمانی شکل مٹی شکل ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ, السلام علیکم.